بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل میں سفارت خانہ بنانے کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں سفارت خانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے اور تعلقات بحال کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں سفارت خانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں سفارت خانہ بنانے کی منظوری دے دی ہے، جس کا باقاعدہ اعلان UAE حکومت کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی طلباء اپنے اہل خانہ کو بلا سکیں گے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے امارات میں شہریت اور اقامہ کے ضوابط میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق محمد بن راشد ال مکتوم نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امارات میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء مالی وسائل مہیا ہونے پر اپنے اہل خانہ کو ویزوں پر بلا سکتے ہیں۔ امارات میں رہائش اور شہریت کے ضوابط تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد نے اتوار کو ابوظہبی میں 2021 کے دوران کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارات 77 سے زیادہ جامعات کے باعث علاقائی تعلیمی مرکز بن گیا ہے۔ یہاں ہر سال 10,000 طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مرحلے میں متحدہ عرب امارات کی نئی ابلاغی حکمت عملی منظور کی گئی ہے۔ محمد بن راشد کا کہنا تھا کہ 2020 متحدہ عرب امارات کے لیے بین الاقوامی دلچسپی کا اہم سال ثابت ہوا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ عالمی دلچسپی کو برقرار رکھنے اور اپنے بارے میں عالمی برادری کی دلچسپی بڑھانے کے لیے مختلف سوچ اور نیا انداز اختیار کریں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی نے عوامی پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے اسمارٹ اسکریننگ گاڑیاں میدان میں اتار دیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے عوامی پارکنگ کے لیے بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے مصنوعی ذہانت AI اور مشین لرننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹل کیمروں کا استعمال عام کرنے عوامی پارکنگ کے لیے اسمارٹ اسکریننگ کا نظام شروع کیا ہے۔ عوامی پارکنگ کے نظام کی اسمارٹ اسکریننگ پر عمل درآمد دبئی میں عوامی پارکنگ کے استعمال کی نگرانی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ذریعے پارکنگ انسپیکٹرز کی ملازمت کو آسان بنانے کے RTA کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے۔ اکتوبر 2020 میں شارجہ بلدیہ نے زیادہ رش والے علاقوں میں پارکنگ کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کے لیے 2 ڈیجیٹل اسکیننگ گاڑیاں بھی چلائیں۔ ایک معائنہ گاڑی 1 گھنٹے میں 300 گاڑیاں اسکین کر سکتی ہے۔ پارکنگ کی جگہ پر گاڑیوں کے چاروں اطراف میں 24 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے 99% سے زیادہ کی درستگی پر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے عوامی پارکنگ پر گاڑیوں کی پلیٹوں کو پڑھ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے متعلق ٹیسٹ کا نتیجہ اب منٹوں میں ہوگا، حکام نے منظوری دے دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی محکمہ ہیلتھ نے کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے جدید ترین اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ سروس کی منظوری دے دی۔ اس ہنگامی بنیادوں سے متعلق صحت کی خدمات میں استعمال کیا جائے گا۔ تمام ایمرجنسی محکموں اور مراکز میں اسے رکھا جائے گا۔ ٹیسٹ کی بنیاد عالمی سائنسی محکموں کے تعاون پر مبنی ہے، جس میں تیز ترین ٹیکنالوجی اور ماہر فزیشین کی جانب سے کرونا کے ٹیسٹ کا نتیجہ 20 منٹ میں بتایا جائے گا۔ اس میں اینٹیجن ٹیسٹ شامل ہے، جس میں ناک سے سیمپل لے کر 20 منٹ میں نتیجہ نکل آئے گا۔ جینٹیک ٹیسٹ میں ناک سے سیمپل لے کر 1 گھنٹے میں نتیجہ بتایا جائے گا۔ تھوک کے سیمپل کو بچوں اور دیگر افراد کے لیے استعمال کیا جائے گا جن کے ناک سے سیمپل نہیں لیا جا سکتا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات
एक अरब शख्स को 40,000 दिरहम का गबन करने पर 10,000 दिरहम जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा की बदउनवानी अदालत ने अपने हमवतन से 40,000 दिरहम का गबन करने का इल्ज़ाम साबित होने पर एक अरब शख्स को 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। मुतासरा शख्स ने अदालत को बताया कि इसने 50,000 दिरहम में मेरे लिए एक प्लाट अराजी खरीद कर मेरी मदद करने का वादा किया था और मैंने इस काम के लिए इसे 2019 के आखिर में 20,000 दिरहम एडवांस दिए थे। शिकायत कनंदा ने मजीद बताया कि 2 हफ्तों बाद मुलजिम ने मुद्दई को फ़ोन करके ये दावा किया था कि इसने मुद्दई के लिए एक प्लाट खरीदा है जिसकी लेवलिंग के लिए 10,000 दिरहम दरकार हैं। 3 माह बाद इसने मुझे दोबारा फ़ोन किया और दावा किया कि मेरे लिए अमारात रोड पर अल जजीरा अल हमरा में एक और प्रीमियम अराजी ले ली है और इसके लिए मजीद 10,000 दिरहम का मुतालबा किया। मुद्दई ने अदालत को बताया कि इसने वादाशुदा ज़मीन हासिल किए बगैर मद्दा अलैह को 40,000 दिरहम की अदायगी कर दी। इसने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि वो ज़मीन न मिलने की सूरत में मुकम्मल रकम वापस कर देंगे। उन्होंने इस बात की निशानदही करते हुए कहा कि उनके एक दोस्त ने तमाम तफसीलात के साथ फ़ोन कॉल सुनी है। गवाह दोस्त ने तस्दीक की कि मुलजिम ने वादा किया था कि अगर वो ज़मीन का बंदोबस्त नहीं कर पाता तो रकम वापस कर देगा। गवाह ने अदालत को बताया कि इसने 2 दिन बाद मुलजिम को फ़ोन किया ताकि इस तनाज़ा को खुशगवार अंदाज में ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसने रकम वसूल करने से इनकार कर दिया। मद्दा अलैह ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और अदालत को बताया कि इसने मुद्दई से कोई रकम वसूल नहीं की। ये इसका कज़न है जिसने इसे पुराने तनाज़े की वजह से मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने पर मजबूर किया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पेश करदा शवाहिद की बिना पर यह बात यकीनी है कि मुलजिम ने ज़मीन की दावेदार प्लाट के बारे में मुतासरा लड़की से धोखाधड़ी करके 40,000 दिरहम का गबन किया था। अदालत ने मुद्दई को 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया और इस मामले को मुताल्लिका सिविल अदालत के पास भेज दिया ताकि मुआवजे का हुक्म दिया जाए। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।